بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہن ہے، بتا رہی تھی کہ انہوں نے درود ابراہیمی 1.25 مرتبہ پڑھنے کی نیت کی، اور انہوں نے، ان کے والد نے اور ان کی بہن نے، ان تینوں نے مل کر 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کیا۔ اور ان تینوں نے اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان پر جو ہے جادو وغیرہ ہے، اور کافی عرصے سے ہے، اور اتنا سخت ان پر بندش اور جادو ہے کہ ان کے جسم پر جو ہے خون کے نشان آتے ہیں اور زخم بنتے ہیں۔ ان کی شرٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں اس پر بھی جو ہے خون کے دھبے آتے ہیں، اور جو ہے انہیں خون کی الٹیاں ہوتی ہیں، اور شدید جو ہے ان کی بندش ہے، جاب کی بھی بندش ہے، جاب نہیں کر سکتے، اور سالوں سے ان کے ساتھ یہی معاملات ہیں۔ علاج وغیرہ بھی کروایا، حفاظت کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ بھی پڑھ کر دم کرتی ہیں، سب کچھ کیا، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ جنہوں نے بھی جادو کروایا تھا وہ گھر ہی میں موجود تھے، اور جو ہے اس وجہ سے وہ کہیں سے بھی علاج کرواتے، کچھ ہوتا تو فائدہ نہیں ہو پاتا۔ جنہوں نے کروایا وہ دیکھ لیتے، اور جادو بھی اس وجہ سے کروایا، حسد اور جلن کی وجہ سے، اور اس طرح کے معاملات ان کے تھے، بہت پریشان تھے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے۔ تو انہوں نے درود ابراہیمی 1.25 مرتبہ اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، ان کا جادو ختم ہو، اور جن لوگوں نے کروایا ہے وہ ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ کہتی ہیں کہ سب سے بڑی برکت ہمیں پڑھنے کی یہ ملی کہ جنہوں نے کروایا تھا وہ ہمارے سامنے آ گئے، بالکل کلیئر ہمارے سامنے آ گئے، اور پھر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان سے نجات بھی ملی۔ اور کہتی ہیں جب وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ہم نے بعد میں جب ان کا کمرہ وغیرہ چیک کیا تو ان کی الماری سے میرے بھائی کی پہنی ہوئی شرٹیں نکلیں، پھٹی ہوئی شرٹیں، اس میں پنس لگی ہوئی تھیں، اس میں خون کے نشان تھے، باقاعدہ اس پہ جادو وغیرہ کے جو معاملات تھے، جو عملیات کے ہوتے ہیں، وہ دکھ رہے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک تو ہمیں یہ بالکل کلیئر دکھائی دیا، اور کہتی ہیں کہ میرا بھائی اب پہلے سے بہتر ہے، بالکل ٹھیک تو نہیں ہوا ہے، پہلے یہ تھا کہ ہر 2 دن کے بعد اسے خون کی الٹیاں ہوتی تھیں، اس کے جسم پر جو ہے زخم آتے تھے، خون کے نشانات ہوتے تھے اس کی شرٹس پر، اس طرح کے معاملات تھے۔ اب یہ ہے کہ 10 دن میں، 15 دن میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ مکمل تو وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، لیکن کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ درود ابراہیمی 1.25 کی نیت سے پڑھیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان کے بھائی ٹھیک ہوں گے۔ کہتی ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھا ہم تینوں نے، اور ہم روز ہدیہ نہیں کر رہے تھے۔ جب مکمل ہو گیا درود ابراہیمی 1.25 مرتبہ تو ہم نے اس دن ہدیہ کیا، اور جب ہم نے اس دن پورا ہدیہ کیا تو ہم نے دیکھا ہمارے کچن کی دیواروں پر ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے آئے، چھوٹے بڑے ہر دیوار پر ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے، اور ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ وہ نشان دیواروں سے نکل کر وہاں جو ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا اس سے باہر جا رہے تھے۔ تو ہم بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ اب یہ کیا معاملہ ہے۔ ہم نے 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی ختم بھی کر لیا، اور ابھی معاملات بالکل ٹھیک بھی نہیں ہوئے، بہتری آئی ہے، لیکن اب یہ کیا نیا معاملہ ہے۔ بہرحال اس طرح کا معاملہ ہوا، اور بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا تو ہم نے اپنے بھائی کے لیے شروع کیا، لیکن اس کی بہت برکات ملی۔ کہتی ہیں کہ اب میرا جو بڑا بھائی ہے وہ تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے، اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی ہے، اس پہ بندش کروائی ہوئی ہے، تو وہ جاب کر نہیں سکتا، اس کی کہیں جاب ہوتی نہیں ہے۔ اور میرے والد جو ہیں وہ ریٹائر ہیں، ان کی پینشن آتی ہے، ان کی پینشن سے گھر چلتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنی پینشن نہیں ہے، اور گھر کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ تو کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے ہمیں پیسوں کی بہت شدید ضرورت تھی، بہت زیادہ، اور ہمارے بڑے مسئلے تھے۔ تو میرے والد نے کہا کہ میرے جو آرمی میں CO تھے، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ہمارے علاقے میں ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ان سے بات وغیرہ کی، کچھ اور لوگوں سے بات وغیرہ کی، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ان کے اکاؤنٹ میں اچھی بڑی رقم جو ہے ٹرانسفر ہوئی۔ اب وہ رقم کس نے ٹرانسفر کی اس بندے نے اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا۔ جن لوگوں سے انہوں نے کہا تھا ان کی مدد کے لیے، انہی میں سے کسی نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے، لیکن وہ بندہ سامنے نہیں آیا۔ ان لوگوں نے کافی معلومات بھی کی، جہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے اس نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کیا، لیکن وہاں سے کوئی رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ بہرحال کہتی ہیں کہ یہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت بھی تھی، اور اللہ کی طرف سے مدد بھی تھی۔ یقیناً انہی لوگوں میں سے کسی نے پیسے ٹرانسفر کیے اور اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی۔ بہرحال ہم نے بہت شکر ادا کیا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوا، اور ہمارے جو پریشانی تھی مالی وہ کافی حد تک ختم ہوئی۔ کہہ رہی تھی کہ ایک اور بڑی بات یہ ہوئی درود ابراہیمی پڑھنے کی کہ میں میرڈ ہوں، میرے 5 بچے ہیں، اور میرے شوہر کی اتنی انکم بھی نہیں ہے، اور اس مہنگائی میں گھر چلانا بہت مشکل ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ہم درود ابراہیمی تو پڑھ اپنے بھائی کی نیت سے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ والا معاملہ بھی کیا، چونکہ میرڈ ہیں، ساتھ رہتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو ساس سسر سے تھوڑے مسئلے بھی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، اس کی برکت سے میرے شوہر کو اچھے کام ملے، جو چیزیں وہ سیل کرتے ہیں وہ اچھے سے بکی بھی، ہمیں اچھے پیسے ملے، اور میرے شوہر نے ویزا اپلائی کر دیا ان پیسوں سے، اور وہ دبئی چلے گئے۔
کہتی ہیں کہ 4-5 مہینے لگے ان تمام چیزوں میں. اب وہ دبئی میں ہیں اور مجھے اس بات کی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میرے شوہر کی وہاں جاب بھی ہو جائے گی اور ہمارے مالی حالات بہتر ہوں گے. مزید بتا رہی تھی کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے درود غوثیہ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یہ پڑھ کر 100 مرتبہ تمام اہل بیت کو ہدیہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے بعد اپنی حاجات جو بھی دعا تھی اس کے لیے مانگیں یہ بتایا تھا. تو کہتی ہیں میں نے، میرے والد اور میری چھوٹی بہن نے یہ بھی پڑھنا شروع کیا بھائی کے ٹھیک ہونے کی نیت سے، اور اس کی بھی بہت برکات ملی. کہتی ہیں اسے پڑھنے کے بعد ہی میرے شوہر کے ویزے وغیرہ کا بندوبست ہوا. کہتی تھی کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میری چھوٹی بہن بھی میرڈ ہے، اس کی زندگی میں بھی بہت آسانی آئیں. اس کے بھی جو ریلیشن شپ تھے ساس سسر کے ساتھ اور گھر کے جو معاملات تھے اس میں بہت بہتری آئی ہے، اور درود ابراہیمی کی برکتیں ہمیں قدم قدم پر مل رہی ہیں. اور کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ساتھ ساتھ روحانی خواب بھی آتے رہے. کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ میں حرم شریف میں ہوں اور جو ہے ایک آواز آتی ہے کہ تم بہت جلد یہاں آنے والی ہو. کہتی ہیں اس وقت میرے شوہر کا ویزا پروسیس نہیں ہوا تھا، اب الحمدللہ میرے شوہر کا ویزا پروسیس ہو گیا، وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جلدی جو ہے مجھے وہاں سے بلاوا آ جائے. مزید بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، بہت کشادہ سڑکیں ہیں، بہت ہریالی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، اور ایک آواز آتی ہے کہ مبارک ہو آپ نے جو سفر شروع کیا ہے وہ جاری رہے گا. تو کہتی ہیں کہ جب میں صبح آنکھ کھلتی ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم نے جو درود پاک کا سفر شروع کیا ہے، شاید اس حوالے سے جو ہے یہ خواب بتایا گیا ہے کہ سفر جاری رہے گا. اور ایسی بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ایک بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے، ویسے ہی کشادہ سڑکیں ہیں، ہریالی ہے، جیسا ان کا آبائی گاؤں ہے، اور وہاں قبرستان ہے، اور وہی قبرستان ہے جو ان کا آبائی قبرستان ہے، اور وہاں بہت سارے مردے ہیں، سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تسبیحات ہیں، اور بہت خوشی کا سماں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے عید کا دن ہے. اور جو ہے کہتی ہیں جمعے کا دن ہے، خواب میں بتاتی ہیں کہ جمعے کا دن تھا خواب میں، اور میں اور میری بہن اس قبرستان میں جاتے ہیں دعا کرنے کی نیت سے کہ جمعے کا دن ہے چلو دعا کریں گے یہاں جا کر. تو کہتی ہیں ہم نے بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں جتنے بھی مردے ہیں وہ سب بھی سفید کپڑوں میں ہیں، اور ایک خوشی کا دن ہے، اور سب کے پاس تسبیحات ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب اس طرح کا خواب دیکھا تو ذہن میں یہی آیا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ جانے ان مردوں کو اس سے ثواب پہنچ رہا ہے، اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور شاید جو ہے اس کی برکت سے ان کو خوشیاں مل رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میرے بھائی کے جادو کا مسئلہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہوا ہے، مکمل ٹھیک نہیں ہوا ہے، کافی حد تک ٹھیک ہوا ہے. میرے شوہر کی جاب کا مسئلہ حل ہوا، میرے والد کی پینشن کا جو پیسے تھے جو ہمیں ضرورت تھی وہ مزید ہمیں آگے سے مل گئے. میری چھوٹی بہن کے معاملات بھی اچھے ہوئے، ساتھ ساتھ روحانی خواب بھی آنا شروع ہوئے، اور زندگی میں بہت بہتری آئی ہے. تو کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر اب کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کے سفر میں اضافہ ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم فرمائے، ان کا مسئلہ بھی حل فرمائے، ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائے، انہیں، ان کے بھائی کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی محبت سے، توجہ سے، کثرت سے درود شریف پڑھیں تاکہ ہمیں بھی اس کی بے پناہ برکتیں ملیں. انہیں بھی مہینوں میں یہ برکتیں ملی ہیں، ہمیں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکات اور ثمرات ضرور ملیں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب پر کرم کا معاملہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.